اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ آخرت کے کاموں میں شوق اور اچھی چیزوں کی زیادہ خواہش کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس جنت کے بارے میں ہی رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے۔ فائدہ: جنت کی کچھ خاصیتوں کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جس کا مطلب ہے کہ رغبت اور شوق کی کوئی چیز ہے تو وہ جنت ہے۔ اس لیے اہل ایمان کے دلوں میں اسی کی رغبت اور اس کے مطابق اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعید بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشروب، پانی یا دودھ وغیرہ لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب ایک لڑکا اور بائیں جانب بزرگ قسم کے لوگ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے سے فرمایا، کیا تو مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں تیری بجائے پہلے ان بزرگوں کو دوں؟ تو لڑکے نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں آپ کی طرف سے ملنے والے اپنے حصے میں سے کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اس لڑکے کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: مجلس میں تقسیم کرنے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ دائیں طرف سے شروع کیا جائے۔ اس واقعے میں دائیں طرف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو ابھی کم عمر تھے، جبکہ بائیں طرف عمر رسیدہ حضرات تھے۔ بڑوں کی توقیر اور احترام کا تقاضا تھا کہ شروعات ان سے کی جائے، لیکن مسئلے کا تقاضا یہ تھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی شروعات کی جائے، کیونکہ وہ دائیں طرف کھڑے تھے۔ اس لیے آپ نے ان کے اس حق کی ترجیح دی اور ان کے کم عمر ہونے کی وجہ سے اسے نظر انداز نہیں کیا، بلکہ ان سے اجازت طلب کر کے واضح کر دیا کہ صاحب حق کو ہی ترجیح دی جائے، چاہے وہ بچہ ہی ہو۔ البتہ اس سے گنجائش نکلتی ہے کہ چھوٹوں کی اجازت کے ساتھ بڑوں کو ترجیح دی جائے۔ دوسری طرف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ بڑوں کا ادب اور احترام کرتے ہوئے اپنے حق سے الگ ہو جاتے، لیکن ان کے سامنے اس سے بھی اہم تر مسئلہ یہ تھا کہ پینے کا وہ پیالہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا تھا اور جسے آپ کے منہ مبارک سے چھو جانے کا شرف حاصل ہو چکا تھا، اس برکت سے سب سے پہلے وہ خود فیض حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے بڑوں کے ادب اور احترام کے تقاضے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک کو ترجیح دی۔ یوں بڑوں کے ادب اور احترام کا مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کرنے کی اہمیت بھی اجاگر اور نمایاں ہو گئی۔ اس کے علاوہ حقدار کا پہلے حق بھی ثابت ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دوران کہ ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیاں گرنے لگیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے انہیں لپ بھر بھر کے اپنے کپڑوں میں رکھنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے انہیں پکارا کہ ایوب علیہ السلام، کیا میں نے تجھے ان چیزوں سے بے نیاز نہیں کر دیا تھا جنہیں تو دیکھ رہا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، کیوں نہیں، تیری عزت کی قسم، لیکن تیری برکت سے تو جو مجھ پر نازل ہو بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف۔ فائدہ: یحشی مطلق لینے کا مطلب بھی ہو سکتا ہے، یعنی انہیں پکڑ پکڑ کر جمع کرنے لگے، اور حشی یعنی دونوں ہتھیلیوں سے کسی چیز کے لینے کو بھی کہتے ہیں، جسے اردو میں لپ بھر کر لینا کہتے ہیں۔ اس میں بھی برکت کا مسئلہ بیان ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس باب میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں مال جمع کر کے رکھنے کا اور اکیلے میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو برہنہ غسل کرنے کا بھی جواز ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔